سیرت پاک فرسٹ پارٹ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دعوائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ ہمارے حضور ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگیں تو شمار ہی نہیں کر پائیں۔ کائنات کا کوئی ایسا حصہ نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر تاجدار مدینہ تاجدار ارب و عظم حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت آمنہ کے نور نظر سید البشر محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بدر الدجا وہ شمس الضحیٰ عرب کے شہزادے پیارے آقا، آپ کا نام نامی لینے سے منہ میں مٹھاس گھل جائے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، میرے لاڈلے پیغمبر، کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر اور جس انسان کے دل دماغ زبان پر آپ کا ذکر ہوگا، اس پر میں اپنی رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا سیرت پاک کا۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات کو سیرت پاک کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذات و صفات، آپ کی دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلق ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، اور ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول و مسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام اوقات کا، شمع نبوت سے جبل حیرا کے غار تک اور جبل حیرا کے غار سے جبل صور کے غار تک، اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، اور مکہ کی چارہ گاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات کے حجروں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کی ہر لمحات میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ اکرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد اعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کی شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں، پتیاں اور پھول اور پھل ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ملک عرب، یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب و مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کو 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر، بحیرہ کلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج العمان و خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں، یعنی کھیتیاں کی زمینیں کم ہیں، اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے: حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد،
احقاف تاریخ الدول عرب والائے اسلام۔ حجاز یہ ملک کے مغرب